السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں کس طرح سے زیادتی کی جا رہی ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ کبھی تو موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، کبھی مسجد اور مندر کے نام پر مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کبھی تو جناب آپ یوں سمجھ لیجیے موب لنچنگ کے نام پر مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ پہلے سے ہی مسلمانوں کو لوگ پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، وہ پریشان کرتے تو ہیں، مگر لاسٹ میں آ کر ان لوگوں کی خود ہی ہار ہو جاتی ہے اور جیت مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں کبھی بھی حالاتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ سب امتحانات ہوا کرتے ہیں، رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ جو پریشانی کی سچویشن ہے، یہ ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی اور انشاءاللہ العزیز خوشحالی بھی آ جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی آپ حضرات کو حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا بہترین بیان آپ لوگوں کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، کلپ کو مکمل بوچھ کریں۔ اگر آپ لوگوں نے کلپ کو مکمل بوچھ کیا تو آپ کو دین کے ریلیٹڈ کافی انفارمیشن ملے گی، اور جب آپ کلپ کو مکمل دیکھیں گے آپ کو کافی جانکاری ملے گی، تو پھر آپ حضرات کو پتہ چلے گا کہ جیت ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنوں کے مقابلے میں ہوا کرتی ہے۔ آئیے پہلے حضرت کی کلپ کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ طالبوں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خواجہ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی۔ غریب نواز کو نکالنے کے لیے، ان کی جھوپڑی اجاڑنے کے لیے، ان کے خیمے کو توڑنے کے لیے، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز جس درخت کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا، کیا نہیں کیا۔ لیکن آج تاریخ 800 سال کے بعد بھی سنت تار تھپڑ مار کر کے بتا رہی ہے، جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسے ایسا بادشاہ بنایا۔ تمہاری حکومتیں 5 سال کے بعد ڈھیل ڈول ہونے لگتی ہیں، اور اس مرد کلندر کی حکومت 800 سال سے چل رہی ہے، وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرار رہتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں، تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائیں گے۔ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے، اس بات کے خوف میں نہ رہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو کام تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ایسا انقلاب اس زمین سے آنا چاہیے، ایک ایسا انقلاب۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں تاریخ میں، جو تمہاری سچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو، وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو۔ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں۔ وہ دن یاد کرو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا مکہ میں، اور اس کے بعد کفار و مشرکین کا ظلم شروع ہو گیا۔ غریب صحابہ کو پکڑ کر مارتے تھے، حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن عدی، حضرت خباب بن الارد، حضرت زید بن دثنہ، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے، آگ میں تپایا گیا ہے، سب کر لیا۔ موب لنچنگ مکہ کے ظالم کرتے تھے، اور ایک دن ایسا آیا، توجہ میں جو کہنے جا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم پاک میں داخل ہوئے، مسجد حرم میں خانہ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شیبہ کے پاس ہوا کرتی تھی، جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ دوسرے عثمان ہیں۔ عثمان بن شیبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو، دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو، ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو، میں تمہیں کعبے میں اندر آنے نہیں دوں گا۔ کس سے کہا؟ کائنات کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، توجہ، میرے آقا نے فرمایا عثمان یاد رکھنا ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی، اور یہ چابی میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور قیامت تک اس سے کوئی چابی چھین نہیں سکے گا۔ اتنی بڑی بات، جبکہ مکہ کے حالات بہت الگ تھے، جگہ جگہ صحابہ کو مارا جاتا تھا،
اور چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی. اس زمانے میں میرے آقا فرماتے ہیں عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی, میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا, اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہنسی آئی کیونکہ یہ خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی, خاندانی ہے, برسوں سے چلی ہوئی وراثت کے ساتھ آتی ہے, اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی. اور پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر یہ تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی, لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مچ چابی لے تو نہیں لیں گے. پھر عثمان بن شیبہ کہتے ہیں وہ حالات یہ آ گئے کہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے مکہ, صحابہ بھی گھر بار چھوڑ کر چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو دل میرا چوڑا ہو گیا, کہاں مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے, کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا, گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا. اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا, اس حدیث کو یاد رکھنا. حضور پاک ہجرت کر کے چلے گئے, صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے. عثمان بن شیبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چھوڑا تھا, کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے, کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھ سکے. سال گزر گیا, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, 8 سال گزر گئے, 6 سال گزر گئے. ہجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ 20 رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں. 6 سال کے بعد واپس ہی گئے. جب حضور تشریف لائے مکہ کی گلیوں میں آپ مقابلہ کرنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں سارے ادھر ادھر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور میں. کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے, کوئی اس کے گھر بھاگ رہا ہے. وہ دن آئے گا, یاد رکھنا, وہ دن یاد رکھنا. کفار مکہ بھاگ رہے تھے, جان بچا رہے تھے, اور میرے آقا کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان بخش دی گئی ہے, آج تمہارے لیے رحمت کا دن ہے, ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں. حضور اپنی رحمت کی خیرات بانٹ رہے ہیں. پھر آپ سنو 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے, اب خانہ کعبہ کھولنے کی بات تھی. چابی کسی کے پاس ہے, عثمان بن شیبہ کے پاس. بلایا رسول اللہ نے, کہا ہے عثمان بن شیبہ آئے, سر جھکائے ہوئے آئے, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. کہا لاؤ چابی. چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں. کہا ہے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی, ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی. وہ سر نہیں اٹھا سکے, سر جھکائے کھڑے رہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا, خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا, اور وہاں سے سارے شرک و کفر کی علائشوں کو پاک کیا. پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے. کتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا. حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں خواہش تھی کاش چابی ہمیں مل جائے, ہمارے خاندان میں چلتی رہے. وہاں صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, عثمان ابن عفان بھی ہے, حیدر کرار بھی ہے, رضوان اللہ علیہ مجمعین. سب صحابہ کے دل میں خواہش تھی یہ چابی ہمیں مل جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کی سپرد کر دو. یہ آیت پڑھ کر کے میرے آقا پھر اسی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چابی تھی. عثمان بن شیبہ قریب کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی, آج تو میں مجرم بن کر کے آیا تھا, قیدی بن کر کے آیا تھا, مجھے تو آج مارا جانا تھا, ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. حضور نے کہا یہ چابی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک یہ تمہارے خاندان میں رہے گی. اتنا کہنا تھا عثمان بن شیبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے سبحان. میرے عزیزو آج بھی جا کر دیکھ لینا, 10 بادشاہ آئے ہوں گے, سینکڑوں حکومتیں بدل گئی ہوں گی, خانہ کعبہ کی چابی آج بھی عثمان بن شیبہ کے خاندان میں ہی موجود تھی. وہ صحابی رسول. میں یہ حدیث اس لیے آپ کے سامنے عرض کیا تم اس رسول کے امتی ہو, اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بار للکار کر کے چیلنج کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چابی نہیں دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ اعلان فرمایا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. آج اس حبیب کائنات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے عرض کر رہا ہوں حالات اگر مکہ جیسے آ گئے تو نروس مت ہو جانا, ہمارا گھر لٹ جائے گا, ہماری چابیاں چلی جائیں گی, ہمارے کواڑ دروازے بند ہو جائیں گے. اس نبی کو یاد کرنا آقا آپ کا امتی اگر بے گھر کیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے مدد آ جائے, اور آئے گی میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی. آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں انتظار کرو, انتظار کرو, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. آپ حضرات نے حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی کلپ کو سماعت فرمایا. ناظرین کرام, کس طرح سے مسلمانوں کو پہلے سے ہی پریشان کیا جاتا رہا ہے, مگر الحمدللہ
مسلمانوں کی ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں جیت ہی ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔